مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانیں۔ پارہ نمبر 23۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کا آغاز عما یتساءلون کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ 30واں پارہ 37 سورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبس، تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، سورہ طارق، اعلیٰ، سورہ غاشیہ، فجر، بلد، شمس، سورہ لیل، سورہ ضحیٰ، سورہ الم نشرح، التین، علق، قدر، بینہ، زلزال، عادیات، قاریہ، تکاثر، عصر، ہمزہ، سورہ فیل، سورہ قریش، ماعون، سورہ کوثر، کافرون، سورہ نصر، لہب، اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ 30ویں پارے میں 2 سجدے آتے ہیں، ایک سورہ انشقاق میں اور دوسرا سورۃ العلق میں، جن کی تلاوت پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے اس پارے میں قیامت، حشر نشر، جزا و سزا، جنت و دوزخ اور پسندیدہ و ناپسندیدہ لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ چند منتخب صورتوں کے مضامین کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ سورہ عبسہ میں اللہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ کے پاس ایک بندہ اخلاص و چاہت سے دین کی طلب لے کر حاضر ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب کچھ وہ نادان لوگ ہیں جو دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے، مگر آپ کی چاہت ہے کہ وہ دین کی دعوت کو قبول کر لیں۔ بس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے صرف نظر کیجئے اور اس پر توجہ فرمائیں جو ہدایت کے طلب و تڑپ رکھتا ہے۔ سورہ تکویر میں اللہ رب العالمین عربوں کی خاص علت کے بارے میں ذکر فرماتا ہے۔ کل روز قیامت وہ چھوٹی بچی جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ پکارے گی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ سورہ بروج میں اللہ رب العالمین نے اصحاب خدود کا ذکر فرمایا کہ کیسے اس کے نام لیواؤں کے ساتھ ظلم و بربریت کی انتہا کی گئی اور انہیں کیسے اذیت دی گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کے لیے ان بطش ربک لشدید، یعنی تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ پارے کے نصف میں سورہ غاشیہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین انسانوں کی توجہ اپنی کچھ نشانیوں کی جانب مبذول فرماتا ہے کہ کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اسے تخلیق کیا؟ آسمان کی بلندیوں کی جانب نگاہ دوڑاؤ، کیسے ہم نے اسے بلندی عطا کی۔ پہاڑوں کو دیکھو کہ کیسے ہم نے انہیں جمایا، زمین کو دیکھو کہ کیسے ہم نے اسے بچھایا۔ سورہ فجر میں اللہ رب العالمین نفس مطمئنہ کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ ایسے نفوس کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے گزاری، وہ انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ سورہ بلد میں اللہ رب العالمین اس شہر محبت یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھاتا ہے کہ یہ شہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔ اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ کیا اس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان عطا کی اور رہنمائی کے لیے راستے نہیں سجھائے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی قسم کھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سورہ الم نشرح میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا اور آپ کا ذکر، آپ کی شان بلند فرمائی۔ سورہ 3 میں اللہ رب العالمین انجیر، زیتون، طور سینہ اور بلد امین کی قسم کھاتا ہے، جو در حقیقت 3 اولو العزم پیغمبروں کی جانب اشارہ ہے۔ انجیر و زیتون سے مراد ارض فلسطین ہے اور فلسطین سے سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی نسبت ہے۔ طور سینہ سے مراد کوہ طور اور وادی سینہ ہے اور ان کی نسبت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہے، جبکہ بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور اس کی نسبت آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ سورۃ العلق میں وہ 5 آیات بینات ہیں جو پہلی وحی کی صورت میں غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورہ قدر میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کا ذکر خیر فرمایا کہ اس رات میں روح الامین رب کے حکم سے نزول فرماتے ہیں۔ اسی پارے کے سورہ فیل میں اس عظیم واقعے کا ذکر ہے جب ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آیا تو اللہ رب العالمین نے پرندوں کے ذریعے اسے نیست و نابود کر دیا۔ پارے کے آخری حصے میں سورہ کوثر ہے، جب ایک بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نرینہ نہ ہونے کا طعنہ دیا تو اللہ رب العالمین نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، آپ کو تسلی دی، کوثر عطا فرمائی، جبکہ وہ دشمن رسول کو ابتر کہا۔ سورہ کافرون کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ ہم مل جل کر اپنے خداؤں کو بانٹ لیتے ہیں، 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے جبکہ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی پوجا کریں، جس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ فرما دیں کہ میرے لیے میرا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ ابو لہب اور اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد حسد کرتے تھے۔ اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے، جس پر اللہ رب العالمین نے سورہ لہب نازل فرمائی
اور ان دونوں میاں بیوی کو سخت عذاب کی وعید سنائی۔ سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے خالص توحید بیان فرمائی کہ وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی۔ انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جادو، سحر اور حسد وغیرہ کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے یہ خاص تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔